وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا 7واں پارہ ہے اور سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اوحیت الی الحواریین، میں نے حواریوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی، ان آمنو بی، کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے پیارے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ حواریوں سے مراد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب ان کے دلوں کے اوپر القاء فرمایا، ان کو الہام فرمایا۔ الہام کا مطلب ہے کہ غیب سے آوازیں دینا، اور القاء کا مطلب ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی، ان کے دلوں پر القاء فرمایا۔ تو اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل کے اندر خیال پیدا کیا یا القاء فرمایا یا ان کو الہام فرمایا، ان آمنو، کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی ایمان لائے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لائے ہیں۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وشہد کے سے مراد کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم خدا کی توحید کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے عرض کی یا عیسی ابن مریم، کہ اے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کرے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب یہ کام کر سکتا ہے؟ اصل میں ان کی مراد یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اور خدا تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے، تو کیا تمہاری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیا تمہاری دعا رب قبول کر سکتا ہے اور قبول کر کے ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ نازل کرے، یعنی کھانوں سے مزین بھرا ہوا دسترخوان ہمارے اوپر نازل کرے؟ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کے مطالبات نہ کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم خدا کو مانتے ہو، تو پھر خدا کی قدرت کا تم امتحان کیوں لیتے ہو؟ میرا رب تو علی کل شیء قدیر ہے، اگر تم نے رب کو مانا ہے تو پھر رب کا امتحان نہ لو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔
ان کنتم مومنین، اگر تم نے دل سے مان لیا ہے تو چھوڑو ایسی باتوں کو۔ قالو، انہوں نے پھر عرض کی، نرید ان ناکل منہا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں اور پئیں، وتطمئن قلوبنا، اور تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، یعنی ہمارا علم الیقین تو ہے لیکن ہم عین الیقین بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور تاکہ ہم جان کر دیکھ لیں کہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، ہمیں عین الیقین بھی نصیب ہو جائے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تاکہ ہم اس کے اوپر گواہ ہو جائیں، یعنی آپ کے اس معجزے پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے پر ہم گواہ ہو جائیں۔ یعنی حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کھانے نازل کرے، دسترخوان نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر اور آپ کا معجزہ دیکھ کر ہم گواہ ہو جائیں۔ قالا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر ہمارے اوپر، مائدتن، کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کے اندر لفظ مائدہ ہے، اور لفظ مائدہ کی وجہ سے اس صورت کو صورت مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض پر، دعا پر اللہ پاک نے بھیج دیا، تکون لنا عیدن، یا اللہ وہ کھانا جس دن آسمان سے ہمارے لیے اترے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، لأولنا و آخرنا، ہمارے زمانے کے اندر جو موجودہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے بعد دنیا میں آئیں گے ان کے لیے بھی وہ دن عید کا دن ہو جس دن آسمان سے کھانے نازل ہوں۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، یعنی تیری قدرت کا کرشمہ ہو اور میری نبوت کی دلیل، یعنی میرا ایک معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعا اور حضور علیہ السلام کی سخاوت اور نبی پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی ایسی مہمان نوازی ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ کلام ہدایت بخشش کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان۔ یہ یعنی آپ کے شعر کے اوپر غور کریں تھوڑا سا۔ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر کے اندر فرماتے ہیں زمین ساری دسترخوان ہے، آسمان سارا دسترخوان ہے، اور سارا زمانہ مہمان ہے، اور صاحب خانہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک علیہ السلام کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا عطا فرما رہا ہے، حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کا ہم صدقہ کھاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں بہت کچھ عطا فرما رہا ہے۔
دیکھو نا، بعض اوقات آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر آپ مہمان بن کے جاتے ہیں تو اللہ پاک کا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ اتنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دسترخوان جو ہوتا ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ دسترخوان کے اوپر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ شادی کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو، دسترخوان لگا ہوتا ہے لیکن اوپر کھانے رکھنے کے لیے دسترخوان جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اتنی خدا کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ یہ سارا صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے بارے میں حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر لکھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ تمہاری سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کا جو علم ہے یہ لوح محفوظ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے ایک علم کا مقام ہے، یہ قرآن پاک 30 سپارے، 7 منزلیں، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6666 آیات بینات، یہ نبی پاک علیہ السلام کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ یعنی جتنا خدا نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس علم کا ایک جز ہے، اور جز کا یہ مقام ہے کہ اس قرآن کے اندر کسی علم کی کمی نہیں، ہر چیز اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جب ہر چیز قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کے سینے کے اندر محفوظ ہے، تو جب حضور علیہ السلام کے ایک علم کا اتنا مقام ہے تو باقی علموں کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے نا، دنیا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے۔ تو جب حضور کی ایک سخاوت کا اتنا مقام ہے تو باقی سخاوتوں کا کیا مقام ہوگا۔ تو سخاوت تھوڑی ہوتی ہے، بقیہ ملکیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی سخاوتوں کا یہ عالم ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام کی اس ملکیت کا کیا مقام ہوگا۔ پھر وہ ملکیت تو اتنی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو نعمت بھی عطا فرمائی ہے وہ قلت کے ساتھ نہیں عطا فرمائی بلکہ وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ آگے خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بے شک میں نازل کرنے والا ہوں، یعنی آسمان سے میں دسترخوان نازل کرنے والا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ مِن بَعْدَ مِنْكُمْ، جو کوئی اس کے بعد منکر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، فَإِنِّي، تو بے شک میں أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو اس کو پھر میں ایسا عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ ایسا عذاب میں نے پورے جہان میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔